سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب، ابدال بھی تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے۔ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد اس شخص کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرا کام ہوا کہ نہیں؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں گنہگار آدمی ہوں، اور کہاں خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک افلاس سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا سر قلم کر دیا جائے، گلا کاٹ دیا جائے اس کا۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود تھے جو کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ، تو اس نے کہا، اس نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بابا جی نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اپنے خاص غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ تو خاص غلام ایاز، جس کی بادشاہ سے بہت قربت تھی، نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ میری بات مانیں تو اس کو معاف کر دیں، اگر اس کو قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر دربار میں بیٹھے بابا جی نے پھر کہا کہ ایاز نے بالکل ٹھیک کہا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ نورانی چہرے والے بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر والے وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا، تو اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہے کتوں کا شکار۔ اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، اور سید کی شان ہے کہ سید کربلا میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا لیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟
ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاد سید زادہ ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے۔ آج میں بھی ایک راز کھولتا ہوں کہ یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے۔